وہ بڑی خاموشی سے کافی دیر تک بیٹھی رہی تھیں۔ یہ کوئی تعویذ گنڈے دینے والے کا اڈا نہیں تھا۔ سنا تھا کہ یہاں کچھ دین کی باتیں ہوتی ہیں، درس ہوتا ہے۔ جو چاہے آ کر بیٹھ جائے، سنے سمجھے، اور اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لے۔ وہ بھی کافی دیر تک سنتی رہی تھیں۔ پھر وہ چند ان لوگوں میں بیٹھ گئیں جن کے کچھ سوال تھے اور جو بابا جی کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ میرا کوئی سوال تو نہیں بابا جی، بس یہ کہنا تھا کہ لگتا ہے جیسے کچھ رکھ کر بھول گئی ہوں، کھو بیٹھی ہوں۔ اپنی باری پر انہوں نے بڑی اداسی سے کہا۔ وہاں اب وہ دونوں اکیلے ہی تھے، باقی سب اپنا اپنا سوال پوچھ کر جا چکے تھے۔ کوئی چیز؟ انہوں نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ چیز نہیں، بس میرے اندر سے کچھ چلا گیا ہے، جیسے بڑی دوری پر آ گئی ہوں جی، بڑا رونا آتا ہے، دل کٹتا ہے۔ دکھی ہیں؟ پتہ نہیں، میں بڑی بری طرح سے فیل ہو گئی ہوں۔ فیل ہونے کا احساس ہوتا ہے؟ بابا جی نے غور سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں جی، بہت پیچھے بھی رہ گئی ہوں جی میں، بڑا فاصلہ آ گیا ہے، کیا کروں؟ بولتی رہیں، میں سن رہا ہوں۔ میں نے بڑی خوشحال زندگی گزاری ہے۔ جوانی میں بڑی خوبصورت تھی، 20 سال کی تھی جب بڑے اچھے گھرانے میں شادی ہو گئی۔ سسرال میں بھی راج کیا، دنیا جہاں کی نعمتیں ملتی رہیں، اوپر تلے 4 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ خاندان بھر میں میری خوش قسمتی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ جیسا چاہا پہنا، جہاں چاہا خرچ کیا۔ ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا، ایک نے اپنا بزنس کر لیا، ایک پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا اور ایک سرکاری ملازم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان رہا ہے آپ پر، ماشاء اللہ۔ میری نند کی بیٹی تھی، نکاح کے بعد گھر بیٹھے ہی طلاق ہو گئی تھی۔ بچی بڑی خوبصورت، سلیقہ مند، 5 وقت کی نمازی تھی۔ جس سے نکاح ہوا تھا وہ ذرا ماڈرن تھا۔ 1-2 بار بچی سے ملا تو انکار کر دیا کہ یہ تو بہت ہی مذہبی ہے۔ طلاق ہوئی تو اس کے مذہبی ہونے کی بات کچھ ایسے پھیلی کہ جیسے مذہب سے لگاؤ کوئی برائی ہو، جیسے نفسیاتی مریضہ ہو۔ میری نند بڑا روتی تھی۔ ایک دن آئی میرے پاس، اپنا آنچل میرے قدموں میں ڈال دیا، کہا گھر کی بچی ہے، واصف کے لیے لے لو، بڑا احسان رہے گا بھابھی آپ کا۔ میں نے انکار کر دیا، کہا بیٹا کہتا ہے ڈاکٹرنی سے ہی شادی کروں گا، واصف کو سمجھائیں گی تو وہ سمجھ جائے گا، آپ کی بہت سنتے ہیں سب بچے۔ تم جانتی ہو زبیدہ، آج کل کے بچے ماں باپ کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ آپ بات تو کریں واصف سے۔ واصف سے میں بات کیوں کرتی، جب شادی ہی میری پسند سے ہونا تھی۔ میں نے واصف کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی اور ہفتے کے اندر اندر ایک ڈاکٹر لڑکی سے اس کا نکاح پڑھوا دیا۔ نند سے کہہ دیا کہ لڑکی واصف کی کلاس فیلو تھی، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ آپ کو اپنی نند پسند نہیں تھی یا ان کی بیٹی؟ ڈاکٹر بیٹے کی ماں تھی میں بابا جی۔ BA پاس طلاق یافتہ لڑکی کو کیسے اپنے ہونہار بیٹے کے لیے بہو بنا کر لے آتی؟ بیٹا میرا چاند کا ٹکڑا، اس کی پیشانی پر گرہن کیسے لگا دیتی؟ بچی شریف تھی، نمازی تھی، یہ نہیں سوچا آپ نے؟ تب نہیں سوچا، بعد میں بڑا سوچا کہ نند کیسے بلک بلک کر روتی تھی۔ گھر بیٹھے بیٹھے پاک باز بیٹی کو داغ لگ گیا تھا۔ اگر میرے پاس ہاتھ جوڑ کر آ ہی گئی تھی تو کچھ تو لاج رکھ لیتی۔ ہاں، رکھنی چاہیے تھی لاج۔ سر میں تکبر اور بڑائی کا بھوت سوار ہو تو شریف اور نیک لوگ اچھے ہی کہاں لگتے ہیں۔ نمازیں پڑھنا، پردے میں رہنا، دین کا لحاظ کرنا، دنیا کو ہاتھ سے جانے دینا، یہ باتیں اب کہاں اچھی لگتی ہیں بابا جی۔ بیٹا میرا شیر جوان، اونچا لمبا، کلاس کا سب سے لائق اسٹوڈنٹ، میری ناک پر نند کی بیٹی کہاں چڑھتی تھی؟ اللہ سے ڈرنے والے لوگ کسے اچھے لگتے ہیں بابا جی؟ مجھے بھی کیوں اچھے لگتے؟ میں نے تو اپنے ڈاکٹر بیٹے کے لیے اونچے خاندان کی ڈاکٹر لڑکی ہی ڈھونڈنی تھی۔ میرے بیٹے کے ساتھ چلتی تو دنیا دیکھتی۔ وہ رکیں، نہ جانے سانس لینے کے لیے یا آنکھیں صاف کرنے کے لیے۔ 2-4 سال رشتوں کے لیے میری نند بڑی خوار ہوئی، پھر ایک بڑی عمر کے آدمی سے شادی کر دی۔ بیٹی کی کم نصیبی کا روگ اس نے کچھ ایسا دل پر لگایا کہ دل کی مریضہ بن گئی، سال بعد ہی فوت ہو گئی۔ خیر، مجھے اس سے کیا۔ دوسرا بیٹا جو اپنا بزنس کرتا تھا، اس کے لیے میرے شوہر جمیل کے ایک دوست نے اشارتاً اپنی بیٹی کا کہا تھا۔ 5 بیٹیوں کے باپ تھے، فیاض صاحب، معمولی جاب کرتے تھے، گھر بھی کسی گندے سے علاقے میں تھا۔ میرے شوہر کا بڑا پیار تھا ان سے، گھر میں کوئی تقریب ہوتی تو بس یہی کہتے رہتے کہ کھانا پیک کر دو، ان کے گھر دے آؤں۔ مجھے بڑی چڑ تھی فیاض صاحب سے۔ جس دن جمیل نے ان کی بیٹی کا ذکر کیا
تو میں اور چڑ گئی۔ مجھے پتا تھا ایسے واصف کے ابا باز آنے والے نہیں، اس لیے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ میں راضی بازی ہو کر چلی گئی لڑکیاں دیکھنے۔ بیوی بڑی اللہ لوگ تھی ان کی، گھر چھوٹا تھا، پرسکون بہت تھا، کوئی افراتفری نہیں تھی، لیکن مجھے بڑی نفرت سی محسوس ہوئی گھر کے ناکارہ فرنیچر، پلستر، اکھڑی دیواروں، پرانے زمانے کے پردوں اور پلاسٹک کے 10-12 سال پرانے ڈیزائن کے برتنوں سے۔ میرے بیٹے قاسم کی اپنی کار تھی اور یہاں ان کے گھر کے باہر کار کھڑی کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ کوئی 50 گلیاں گھما کر تو مجھے گھر لائے تھے۔ بچیاں کیسی تھیں؟ بابا جی نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ فیاض صاحب جیسے سفید پوش، شریف، حلال کمائی کمانے والے بچیاں کیسی ہوں گی بابا جی؟ ویسی ہی ہیں، سروں پر دوپٹے، ہاتھ پیر باوضو، اور دنیا جہاں کے کام جانتی تھیں، ہر طرح کا کھانا پکا لیتی تھیں، لیکن میری طرف سے دنیا بھر کا ہنر سیکھ لیتی۔ رہتی تو 2.5 مرلے کے گھر میں تھی نا وہ سب۔ ویسے بھی کھانا میں کام والی سے پکواتی تھی، کپڑے میرے ٹیلر کے پاس جاتے تھے۔ کریشیے سلائی کڑھائی کے زمانے گئے اب، اور شرافت کا میں نے اچار ڈالنا تھا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ان کی حیثیت کو ایک طرف رکھ کر تو سوچتی۔ کیوں سوچتی؟ کون سوچتا ہے جو میں سوچتی؟ میرا بزنس مین بیٹا اس 2.5 مرلے کے گھر میں داماد بن کر جاتا، بیٹھتا کہاں؟ وہ موڑوں پر گندے مندے برتنوں میں کھاتا، کیا کہتا، ماں نے کس گھر کا داماد بنا دیا؟ بیٹوں کی تربیت بھی تو آپ نے کی تھی، آپ اگر انہیں سمجھاتی تو وہ سمجھ جاتے، پھر بچوں کے ابا بھی تو اسی گھر میں آتے جاتے رہتے تھے۔ فیاض صاحب دوست تھے ان کے، وہ تو پاگل تھے، کہتے تھے ایسی شریف بچیاں آج کے زمانے میں ملنا مشکل ہیں۔ ایک بچی تو حافظ قرآن تھی۔ ٹھیک ہے، دیندار ہونا اچھا ہے، لیکن اب کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا؟ ہاں، زبردستی تو نہیں ہے۔ 2 گھنٹے وہاں بیٹھ کر میں نے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ بڑی شرمندہ شرمندہ نظر آنے لگی تھیں۔ فیاض صاحب کی بیوی اور بچیاں، ایک بچی تو شرم سے آنکھیں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی، ایک اٹھ کر چلی ہی گئی تھی۔ جو سموسے، چاٹ، بسکٹ میرے سامنے بڑے فخر سے رکھے تھے نا، اب وہ خود ہی انہیں چور نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ پھر نہیں اصرار کیا کہ بھابھی جی کھائیں نا، یہ کباب لیں، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے آپ کی، لیں نا۔ اچھا کیا انہوں نے، بہت اچھا کیا انہوں نے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ قاسم کی شادی میں نے اپنی پسند کے لوگوں میں کر دی کہ جمیل صاحب پھر کسی دوست کی بیٹی کا رشتہ نہ لے آئیں۔ آج کل قاسم اپنے بنگلے میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ بڑی خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی بیوی ایک بہت بڑے نیوز چینل میں نیوز کاسٹر ہے، بہت پڑھی لکھی ہے، ان کے بچے بھی بڑے ٹپ ٹاپ ہیں۔ ہاں، پر ایک بار میں نے قاسم کو سائیکیٹرسٹ کے کلینک میں دیکھا تھا، بہت پوچھنے پر بس اتنا ہی کہا تھا، پتہ نہیں اماں، سکون نہیں، سب کچھ ہے لیکن ڈپریشن ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑتا۔ بیٹا گھر میں رہا کرو، کبھی نماز کی طرف بھی توجہ دو، قرآن پڑھ کر بچوں پر بھی پھونکا کرو اور اپنے شوہر پر بھی۔ میں نے اس کی بیوی کو پکڑ کر سمجھایا، اماں آپ پھونکے مارتی تو ہیں، میں اپنی جگہ، کچھ تمہارا بھی فرض ہے۔ پھونکے مارنا کہاں کا فرض ہو گیا؟ وہ ہنسنے لگی۔ پڑھی لکھی ہے نا بہت، دلیلیں بہت دیتی ہے، ویسے میرا بہت احترام کرتی ہے بابا جی، گھر چلی جاؤں تو چھٹی لے لیتی ہے آفس سے، بچوں کو بھی کہتی ہے دادی سے ملو، دادی کے پاس بیٹھو، یہ تو بہت اچھا ہے، آیا جایا کریں وہاں۔ ہاں وہ چلی تو جاؤں، لیکن بابا جی وہ فیاض صاحب کی بیٹیاں مجھے وہاں جا کر بڑا یاد آتی ہیں، میرا دل بڑا گھبراتا ہے جی چاہتا ہے کہ قاسم کے گھر سے بھاگ جاؤں۔ اے سی لگا ہے، بڑا پیارا پھولوں سے بھرا ہوا لان ہے، دنیا جہاں کی سہولتیں ہیں، لیکن مجھے بڑا کاٹتی ہیں۔ بہو مجھے مدرز ڈے پر مہنگا سا گفٹ دیتی ہے، میں نے اسے تو نہیں بتایا، لیکن ہر بار میں وہ گفٹ کسی اور کو دے دیتی ہوں۔ ایک بار تو کام والی کو دے دیا تھا، اسے پتہ چلا تو وہ برا تو منائے گی، لیکن وہ میری بات بھی نہیں مانے گی کہ اس کی دی ہوئی چیزیں مجھے کاٹتی ہیں۔ مجھے بڑا رونا آتا ہے قاسم کے گھر جا کر، فیاض صاحب سے ملنے۔ 5 بچیاں چھوڑ کر وہ مر گئے تھے۔ جمیل نے ان کی کفالت کرنی چاہی، مگر جو کچھ میں ان کے گھر کہہ کر آئی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ مر جائیں گے، امداد نہیں لیں گے۔ جمیل نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ جاؤ، کچھ کہہ سن لیا ہے تو معافی مانگ لو، مرنے والے کی روح کو قرار آ جائے گا، لیکن میں کیوں کسی مرے ہوئے کی روح کو قرار کا انتظام کرتی؟ لوگ کیا کہتے؟ بیٹا پڑھنے باہر گیا ہے اور ماں نے پکڑ کر لوور مڈل کلاس میں رشتہ کر دیا ہے۔
شجاعت سے بات کی ہے میں نے۔ کنیز وہ کہتا ہے اگر لڑکی اچھی ہے تو حیثیت دیکھیں۔ جمیل کو جیسے کسی پل چین نہیں تھا۔ انہوں نے فون پر شجاعت سے بات کر لی تھی اور اب مجھے منا رہے تھے۔ میں نے کسی کی نہیں سنی اور اپنی ایک سہیلی کی بیٹی سے شجاعت کا رشتہ پکا کر دیا۔ یہ جاتے رہتے تھے ان کے گھر، ان کی خیر گیری کر لیتے تھے۔ امداد تو انہیں گوارا نہیں تھی، لیکن ان کی عزت بڑی کرتے تھے۔ 100 بار کہتے کہ کوئی کام ہو تو بتائیں، لیکن وہ جوان جہاں بچیاں بجلی پانی کے بلوں کے لیے اکیلے دھکے کھاتی رہتی، لیکن انکل جمیل کو زحمت نہ دیتیں، اپنے لیے نوکریاں ڈھونڈتیں، سلائی مشین چلاتیں، لیکن ان سے نہ کہتیں کہ وہ 2 مہینے کا بل نہیں جمع کروایا، کچھ پیسے ادھار دے دیں۔ گیس والے گیس کاٹ گئے ہیں، ماں بیمار ہو گئی ہے، اسے دمہ ہو گیا ہے، اتنے ٹیسٹ کروائے ہیں۔ وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جانا چاہتے تو کہتی کہ اماں کا گاڑی میں دم گھٹتا ہے، بس میں ہی ٹھیک رہتی ہیں، ان کا اللہ مالک ہے۔ آپ تو خوش ہیں نا؟ جی میں بہت خوش ہوں۔ شجاعت کے سسرال والوں کی تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی۔ شجاعت میرے چاروں بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارا اور سمارٹ ہے، پورا انگریز لگتا ہے، لوگ فلم کا ہیرو سمجھتے ہیں اسے۔ اس کی تو تصویر دکھانے کی دیر تھی کہ ساس کا بس نہیں چلتا تھا کہ فوراً بیٹی کا نکاح پڑھوا دے۔ اکلوتی تھی ماں باپ کی، بہت جہیز لائی تھی، اب لندن میں بوتیک چلاتی ہے، سوئمنگ پول والا گھر ہے وہاں ان کا، سال میں 2 بار آتے ہیں مجھ سے ملنے، ورنہ مجھے ٹکٹ بھجوا دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ خوش رکھے، آمین۔ میں نے بڑی جد و جہد کی ہے اپنے بیٹوں کی ترقی کے لیے، ان کے بڑے سے بڑے گھرانوں میں شادیاں کیں تاکہ سسرال والے انہیں آگے بڑھنے میں مدد دے سکیں۔ ان کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈیں۔ معاشرے میں بڑا مقام ہے میرے بیٹوں کا، لوگ جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ واقعی آپ نے جد و جہد تو بہت کی، بیٹوں کی ماں تھی نا آپ۔ اب جمیل صاحب تو میرے کاموں میں بالکل نہیں بولتے تھے۔ نعمان کے لیے بھی ایک لڑکی پسند کر لی تھی، حیثیت ہمارے برابر تو نہیں تھی، لیکن چلیں بس گزارا تھا۔ یتیم تھی، ماں نے دوبارہ شادی نہیں کی تھی، ماموں کے پاس رہتی تھی۔ میں نے بات پکی کر دی، 3-4 ملاقاتیں ہوئیں تو میں نے غور کیا کہ لڑکی اپنا بایاں ہاتھ نہیں ہلاتی۔ تھوڑی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ لڑکی کا ہاتھ بچپن سے ہی ایسا ہے، کچھ پکڑ وکڑ نہیں کر سکتی اس ہاتھ سے، وہ غیر محسوس طور پر ایک طرف لٹکا رہتا ہے۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ ایک تو مجھے لولی لنگڑی لڑکی دے دی، پھر یہ بات مجھ سے چھپائی بھی۔ اس کی ماں بڑا روئی بیچاری، کہنے لگی کہ بچی نے باپ کے مرنے کا بڑا غم لیا تھا، فالج ہو گیا تھا، ہاتھ بیکار ہو گیا، جو آتا ہے ہاتھ کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے۔ میں بھائی کے گھر پڑی ہوئی ہوں، جلد سے جلد بچی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں۔ اب وہ کیا چاہتی ہے، مجھے اس سے کیا مطلب بابا جی؟ جہاں 3 بڑی بہویں نگینہ تھیں وہاں ایسی ویسی لڑکی کیسے لے آتی؟ پھر حیثیت میں بھی کم تھے وہ لوگ۔ ماں مر جاتی تو لڑکی کو کون پوچھتا؟ میرا نعمان ذرا مذہبی سا ہے، بڑی سختی سے کہا تھا اس نے کہ میرے لیے بھابھیوں جیسی ماڈرن بیویاں مت لائیے گا۔ بس اسی چکر میں پھنس گئی۔ اس گھرانے میں جو امیر تھے ان کی بچیاں بڑی ماڈرن تھیں، جہاں شرافت تھی وہاں حیثیت نہیں تھی۔ پھر یہ ہاتھ کا مسئلہ، جس وقت میں انکار کر کے ڈرائنگ روم سے نکل گئی تھی اس وقت آنسو صاف کرتے ہوئے اس لڑکی نے بڑی بے بسی سے کہا تھا، میرا تو ایک ہاتھ بیکار ہے آنٹی، آپ کا تو پورا کا پورا دل ہی بیکار ہے۔ جو اپنے دل میں رحم نہیں رکھتا وہ اللہ کی محبت پر بھی حق نہیں رکھتا۔ بچی نے ٹھیک کہا تھا، اللہ کو رحم کرنے والے بہت پسند ہیں۔ غلط تو میں نے بھی نہیں کیا تھا بابا جی، لوگ کیا کہتے، کیسی لڑکی بہو بنا کر لے آئی ہوں، اتنا بڑا آفیسر، میرے 4 بیٹے، میں کوٹھی میں رہنے والی، میرے گھر 4 ملازم، میرے اکاؤنٹ میں پیسوں کی بھرمار، کیا کرتی میں؟ کیسے ایسے ویسوں میں اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتی؟ ٹھیک کیا آپ نے۔ اب کیا چاہتی ہیں آپ؟ واصف نے اپنی بڑی بیٹی کی منگنی کر دی ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے میری، اس عمر میں کیا چاہوں گی میں؟ جب چاہتی ہوں لندن پہنچ جاتی ہوں، ہر سال ایک عمرہ کرتی ہوں، 3 حج کر چکی ہوں، ہر سال لاکھوں روپیہ زکوٰۃ نکالتی ہوں، سردی گرمی ملازموں کو کپڑے بنا کر دیتی ہوں، ریل پیل ہے پیسے کی، بڑا نام ہے میرے بیٹوں کا، ماشاءاللہ۔ یہی تو چاہتی تھیں آپ؟ یہی چاہتی تھی بابا جی، اور جو چاہتی تھی مل بھی گیا۔ پھر کیا کھو گیا ہے آپ کا؟ وہ بچوں کی طرح دونوں ہاتھوں کو مسلنے لگیں، گال آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے۔
کیا کھو گیا ہے آپ کا؟ انہوں نے نرمی سے دوبارہ پوچھا۔ اللہ، میرا رب کھو گیا ہے، اب وہ نہیں ملتا کہیں۔ تہجد بھی پڑھتی ہوں جی، ہر وقت تسبیح پڑھتی رہتی ہوں، 2 سپارے روز پڑھتی ہوں، اور یہ جو میرا بایاں ہاتھ ہے نا، یہ کام نہیں کرتا۔ کچھ ہوا بھی نہیں۔ واصف نے وہاں لندن بلا کر ٹیسٹ کروائے تھے۔ سب کہتے ہیں مجھے وہم ہے، میں خود ہی ہاتھ کو ہلاتی جلاتی نہیں ہوں۔ ڈاکٹر بھی حیران ہے کہ ٹیسٹوں میں ایسا کچھ نہیں آتا اور ہاتھ بھی کام نہیں کرتا۔ دعا کے لیے اٹھائیں، اٹھ جائے گا۔ سب بچے کامیاب ہیں، خوش باش ہیں، صحت مند ہیں۔ ان کی سلامتی کی دعا کے علاوہ کیا دعا کروں؟ مغفرت کی دعا۔ کیا کہوں اللہ سے؟ وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ مجھے معاف نہ کر چکا ہوتا تو میرے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں کیوں ہوتیں؟ بچے میرا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں؟ نعمان کی بیوی میری اتنی خدمت کیوں کرتی؟ میرا گھر پوتے پوتیوں سے کیسے بھرا رہتا؟ وہ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ وہ ناراض نہیں، پر وہ دور ہے، میں اس کے قریب نہیں ہو سکی بابا جی۔ بابا جی نے گہری سانس لی۔ بی بی جی، جو آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو دے دیا، جیسا چاہا دیا، بلکہ اسے بڑھ کر دیا۔ آپ مجھ سے صاف بات کریں بابا جی، بتائیں یہ کھویا ہوا رب کیسے ملے گا؟ دیکھو بی بی، اللہ کا بھی مان ہوتا ہے اپنے بندے پر، وہ بھی دیکھتا ہوگا کہ دیکھوں یہ میرا بندہ ہے، میں نے اسے اتنی نعمتوں سے نوازا، میں نے اس پر اتنا کرم اور اتنا رحم کیا، اب میرے بندوں پر بھی رحم کرے گا۔ اس کے گناہوں کو معاف کر کے میں اس پر مہربان رہا ہوں، اب یہ بھی میرے بندوں پر مہربان ہوگا۔ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ رحم ہے، اس کے بندوں پر رحم کرو بس۔ لیکن آپ نے دنیاوی چیزوں، رتبے کو فوقیت دی۔ اللہ نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 4 بار آپ کو اپنے قریب لانا چاہا۔ آپ نے 4 بار خود کو اس کے قریب ہو جانے سے دور کر لیا۔ اس نے تو سب سے آسان راستہ دیا تھا آپ کو۔ آپ کو جہاد نہیں کرنا تھا، نفس کشی نہیں کرنی تھی، چلے نہیں کاٹنے تھے، آپ کو خود پر جبر نہیں کرنا تھا، بس ایک دل بڑا کرنا تھا، ذرا سا رحم پیدا کرنا تھا۔ وہ ناراض نہیں، وہ دور بھی نہیں، پر آپ کو وہ کرم نصیب نہیں جو رحم کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ آپ کی دعائیں بھی سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ نمازیں بھی اہم ہیں، لیکن آپ اپنا رتبہ نہیں بڑھا سکیں۔ جو رزق اللہ دیتا ہے اس میں سے چند دانے نکال کر دے دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ کچھ آزمائشیں خود کو پیش کر کے دینی پڑتی ہیں، اللہ کے بندوں کے عیب نظر انداز کر کے، مخلوق کے عیب چھپا کے، مخلوق کے درد کو دوا بنا کر۔ اللہ سب سے زیادہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو اس کی مخلوق کے زخموں کی دوا کرتا ہے، آنسو پونچھتا ہے، دل پر مرہم رکھتا ہے۔ اپنے لائق فائق بیٹوں سے آپ کتنی آسانی سے اللہ کو راضی کر سکتی تھیں۔ جو چیزیں آپ کو عزیز تھیں وہ آپ کو دے دی گئیں۔ آپ کو محبت عزیز نہیں تھی تو آپ کو یہ محبت دی بھی نہیں گئی۔ انسان وہی حاصل کرتا ہے جس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے۔ آپ کو بھی وہ سب دے دیا گیا جس کے لیے آپ نے کوشش کی۔ اللہ ہاتھ پکڑ پکڑ کر آپ کو وہاں لے کر گیا، لیکن آپ وہاں سے ہاتھ چھڑا چھڑا کر بھاگتی رہیں۔ اب میں کیا کروں بابا جی؟ 4 بیٹے ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں، روز فون کر کے پوچھتے ہیں، بہویں عزت کرتی ہیں، پوتے پوتیاں لاڈ کرتے ہیں، ایک بس وہی میرا رب جو مجھ سے کھو گیا، بس وہی اب کہیں نہیں ملتا۔ بیٹوں کی ماں نے مخلوق کے خدا کو کھو دیا بابا جی، میں کیا کروں بابا جی؟